عشق مصطفیٰ ہو اگر سینے میں، عشق مصطفیٰ ہو اگر سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں۔ میرے کملی والے سے عشق اور محبت، عشق اور محبت، حضور کے ساتھ انس ہو اور تعلق ہو، اور نام محمد کا ادب اور احترام ہو، اور نام محمد کا حیا ہو، نام محمد کا ادب ہو، احترام ہو اور حیا ہو۔ بس تھوڑا سا کوئی بندہ کانپ جاتا ہے نا حضور کی حیا سے اور حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت میں، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے، اور ایسی بخشش کہ زندگی گمان سے بالا تر، اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے۔ آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں ساری زندگی، اور جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ کو مانے بغیر، پڑھے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر وہ آیت جس میں میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی شان کا تذکرہ ہے، میں نے اس کو مسائل اور مشکلات میں، الجھن و ناکامی اور پریشانی میں بہت آزمودہ اور بہت آزمودہ پایا۔ سورۃ والضحیٰ دیکھ لیں، اس کے اندر 9 کاف کا عمل میں بتایا کرتا ہوں، انتہائی آزموتا ہے، 3 سے 5 منٹ سارے لگتے ہیں، لیکن نہایت آزموتا عمل ہے سورۃ والضحیٰ کا۔ اسی طرح سورۃ علم نشرہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے بن مانگے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ساری کائنات کے علوم، ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا حسن و جمال اور ساری کائنات کا عشق اور محبت، میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح۔ آج بھی کوئی چیز بند ہو، ٹریفک بند ہے، دل کی نالیاں بند ہیں، پیشاب کی نالیاں پتھری رکی ہوئی ہے، آج بھی جسم کے کوئی ایسی نالی بند ہو کہ جسم سوکھ گیا ہو، الم نشرح پڑھی جائے تو وہ جسم، وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ روگ، وہ دکھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے۔ لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں، اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول۔ مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے، مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا۔ اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا، اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا، وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا، وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ، تو کسی نے موت کے بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا، سب کا قبول ہوا۔ ایک کاتب تھا، کاتب یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں، قرآن پاک، کاتب تھا۔ کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا
مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا. کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی اور کملی والے کا درود غالب آ گیا. بلغ العلا بکمالہ، اونچا پڑھیں، دل سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں. بلغ کشف بیچا حسنت خصالہ صلو علیہ. اس کو 3 دفعہ دہرانا ہے. صلو علیہ. پھر ذوق سے پڑھیں. بلغ ذوق سے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں. کشف حسنت جمیع صلو علیہ صلو علیہ. قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے. ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا. اندھیرے میں روشنی اور نور بن جائے گا. اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی تو پوچھے گا تو کون ہے آج اتنی مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو نے مجھے یاد کیا، میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا. ہاں، جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے. درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے. درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے. درود پاک کا پڑھنا. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، درود پاک نکیرین کو بھی حیا آ گیا. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتیں نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئے. اپنی زندگی میں ساری چیزوں سے محبت ہے، اور جو کملی والے سے محبت ہے وہ کسی اور سے ہو نہیں سکتے. پہلے ایسے ہوتا تھا، غربت کے دور تھے تو مدینہ منورہ میں لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے حجاج کے لیے. حجاج کرام نے مہینوں رہنا ہوتا تھا، تو پھر سال بھر کا خرچہ حجاج کرام سے وہ مل جاتا تھا ان کو. تو ایک درویش تھے، تو وہ کسی گھر میں رہے، انس پیدا ہو گیا. گھر والے غریب تھے، یہ پکاتے تھے انہیں بھی دے دیتے تھے، ان کا بھلا بھی کر دیتے تھے. ان کے بچے بھی مانوس ہو گئے. اب ان کا آخری دن ہے واپسی کا مدینہ منورہ سے، اور انہوں نے اپنے وطن کی طرف آنا ہے.
बड़े सगीर वतन है इनका, तो वतन की तरफ आना है। तो इन्होंने कहा अपना बच्चा एक मुझे दे दे, हमें बड़ा, वहां बड़े बड़े मकातिब हैं, वहां पढ़ाएंगे और इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, फिर आपके पास भेज देंगे। तो खुश हुए, अच्छी बात है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, अगर बेटा पढ़ता है तो बहुत खुशी की बात है। तो उसको लिया, तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि भाई इनके पास तो खाना है, पीना है, पानी है। तो पूछने लगा कि वहां ये खाना होगा? कहा हाँ। पानी होगा? बिल्कुल होगा। नेमत होगी? पूछते पूछते ना करीब पहुंचे तो हुजूर का रोजा आया। असल में इन्होंने हुजूर के रोजे पे अलविदाई सलाम पढ़ना था। तो हुजूर का रोजा आया तो पूछा कि ये होगा? अल्लाह अकबर, बस इनकी हाय निकल गई। खाना होगा? हाँ। पीना? हाँ। नेमतें? हाँ। सारी सादतें? हाँ होंगी। उससे पूछा कि ये होगा वहां आपके वतन में? उन्हें कहा नहीं होगा। बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया। मुझे अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने फाके, अपनी गुर्बत पे नाज है, इसलिए कि मेरे वतन में मदीने वाले का रोजा है। और वो बच्चा ना आया और उसने छोड़ दिया कि अगर तुम्हारे वतन में ये है तो मैं चलता हूं, और अगर तुम्हारे वतन में ये नहीं है तो फिर मैं नहीं चलता। ये इश्क और मोहब्बत अंदर पैदा हो जाए, जब ये पैदा होगा, मेरे हजूर की एक एक सुन्नत, मेरे हजूर की एक एक अदा, मेरे हजूर का एक एक अमल हमारी जिंदगियों, हमारे जियों में, हमारे मन में, हमारे जज्बों में उतरता चला जाएगा। फिर कभी शर्म नहीं आएगी, लोग क्या कहेंगे। देखें, एक बात याद रखिएगा, कमली वाले की अदाओं में घबराना भी नहीं, अतराना भी नहीं। अतराना यह है कि सारे लोग काफिर हैं, सारे मुशरिक हैं, सारे खबीस हैं, सारे जहन्नमी हैं, अकेला मैं हूं जो कमली वाले की गुलामी का सेहरा गले में डाल के फिर रहा हूं। लोगों की दिल में हकारत ना हो, हत्ता कि हमारे दिल में गैर मुस्लिम की भी हकारत ना हो, ना हो, ना हो, गैर मुस्लिम की भी हकारत ना हो हमारी मिजाजों और मनों और तबीयतों में। हुजूर की गुलामी पे फख्र हो और दिल में एजाज हो और दिल में एहतराम हो और दिल में एक जज्बा हो, एक दिल में एक जज्बा हो, मेरे हुजूर की गुलामी। सुभान अल्लाह। मुझे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नसीब हो गया। वाह 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 वाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हुजूर का एक फरमान और एक कलाम मेरी जुबान पे जारी कर दिया। आका तेरा एहसान है और तेरा करम है और तेरी अता है। मुझे खाने के दौरान, खाने के बाद की दुआएं नसीब हो गई। या अल्लाह तेरा करम है। कोई एक सुन्नत पे अमल हो जाए, उस पर शुक्र अदा करें। किस नीयत से? अब नीयत सुन लें, अब नीयत सुन लें। फरमाया जो नीयत शुक्र अदा करने की नीयत, सुन्नत की शुक्र अदा करने की नीयत से सुन्नत को पे अमल करता है, अल्लाह का वादा है जो शुक्र अदा करेगा मेरी नेमतों का, मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूँ। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा हक है। मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूँ, मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूँ। और मैंने देखा है अल्लाह ने उसकी नेमतों को बढ़ा दिया है। एक दरवेश थे, एक दरवेश, एक मस्जिद है कुब्बे वाली, उनमें उनकी कब्र है। कुछ ज्यादा साल नहीं गुजरे, कुछ ज्यादा 40-50 साल गुजरे होंगे। वो जब दुनिया से फौत हो गए तो उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, दिल हिल रहा था, दिल हिल रहा था। तो ये तो जिंदा है, कहीं फौत हो गया। डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा जी जिस्म सारा फौत हो गया है। उसने कहा दिल, उन्हें कहा दिल नहीं मरा, दिल जिंदा, तू ना मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। मैं उनकी कब्र पे कभी कभार जाया करता हूं, एक मस्जिद के एक कोने में है। वो दिल जिंदा था, धड़क रहा था। आखिर तय हुआ ये दिल जिंदा ही रहेगा
اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ کیوں؟ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ ان کے کچھ معمولات ہیں۔ وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورت ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورت ملک، اور کبھی سورت ملک، وہ ہمیشہ سورت ملک پڑھی، اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں۔ اچھا، پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے۔ ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی، صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں، اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحضار۔ ایک تسبیح ایسی ہو۔ اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی۔ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے،
اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر کے تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا. جاگتی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے. آپ ایک آج فیصلہ کریں, ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں, صبح شام پڑھیں, 12 تسبیحاں پڑھیں, 16 پڑھیں, 100 پڑھیں, 1000 پڑھیں, 1,00,000 پڑھیں روزانہ, لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات, احسانات, حضور کی شفقتیں امت پہ, حضور کی محبتیں امت پہ, میری کملی والے کی عطائیں, شفقتیں, مہربانیاں, کمالات, احسانات, اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. پہلے تصور نہیں جمے گا, پھر آہستہ 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 یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا, پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا, ایقان کہتے ہیں جسے, پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا. جب یقین بنے گا نا, پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائے گا, صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں, ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے. ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں, وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار قلبی, استحضار لسانی, یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں, قبول. بے دہانی سے پڑھیں, قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت, بے توجہ سے پڑھیں, قبول. مصروف زندگی میں پڑھیں, قبول. وضو پڑھیں, قبول. بے وضو پڑھیں, قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے, اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں, اللہ دل کی کھول دے, اللہ دل کی کھول دے. ہاں, دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب, دنیا میں کامیاب, عزتوں کے تاج, شان و شوکت کے تاج, جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا, بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی, شقاوت, ذلت, لعنت لکھی ہے, اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت, عطا اور شفقت, مہربانی, محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو, دل کی کیفیتیں, دل کی گہرائیاں ہوں, جس ایک تسبیح پہ. اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا, جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا, وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا, یہ جو موجودہ وجود ہے. دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے, وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے, یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے, روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے, بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا, اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا, کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے.
अपने ऐबों को जो छुपाता है ऐसे अपनी इस विलायत को छुपाएगा। एक तस्बीह से इब्तदा होती है, एक तस्बीह से। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे 1984 में बैत फरमाया और इस एक तस्बीह के पढ़ने की तरतीब फरमाई। अल्लाह करे मुझे भी मिल जाए। मशक करें, मेहनत करें, एक तस्बीह ऐसी मिल जाए दरूद पाक की जो मेरे वजूद के अंदर के सारे निजाम को धो दे, मेरे मन को, मेरे तन को धो दे, मेरे जज्बों को धो दे, मेरी आंखों को, मेरे कानों को धो दे, मेरे हाथ पांव को धो दे, मेरी नापाक तन्हाइयों को धो दे, और ऐसा धो दे कि जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, जैसे मेरा कफन सफेद हो ऐसे मेरा दिल भी सफेद हो, स्याह ना हो। ये एक तस्बीह, मेरी जिंदगी में एक तस्बीह ऐसी हो, मेरे हुजूर का एहसान कर, आपके एहसानात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ालहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। कोई भी दरूद, मसनून दरूद है, उसे पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक ही पढ़ें, ये मैं इब्तदा बता रहा हूं, ये इब्तदा बता रहा हूं। अगर इस इब्तदा में एक तस्बीह ऐसी पढ़नी शुरू कर दें, हैरत अंगेज कमाल। टेंशन का इलाज आखिरी दर्जे का, जहनी दबाव तनाव का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज, उलझी हुई जिंदगी का इलाज, नामुमकिन मसाइल का इलाज और परेशानियों का इलाज, दुखों का इलाज, मसलों और मुश्किलों का इलाज, एक तस्बीह ध्यान से पढ़ी हुई। फिर एक तस्बीह करेंगे क्या? ये फरिश्तों को हदिया करें कि मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। नेक जमजम की रूहें उनको हदिया करें, मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। और अल्लाह के नेक वलियों को, सालिहीन को हदिया करें और नेक जिन्नात को हदिया करें। हाँ, ये एक तस्बीह हदिया करें। फरमाया किताबों में है, जितनी भी नेक रूहें हैं इस दुनिया में, कायनात में जहां भी वो बंदा फौत होता है, हर नेक रूह, जन्नती रूह जमजम के कुएं में उसका कयाम है, उसका मस्कन, उसका कयाम जमजम के कुएं में है। और जितनी भी बदकार रूहें हैं वो दुनिया में जहां भी मरे, उनका कयाम बरहूत एक कुआं है जो यमन में है, उस कुएं में उनका कयाम है। हजरत शेखुल हदीस ने अपनी किताब में लिखा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जाओ और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहाँ है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में,
अज़ल से लेकर अबद तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक जितनी भी नेक रूहें हैं, वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें ज़मज़म में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोज़े पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद सलाम मेरे हुजूर के रोज़े पे पढ़ते हैं। फिर डिफ्टियाँ तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, इतने फरिश्ते। जाग रहे, तवज्जो से बैठिएगा, रहमत की बारिश है। कहीं सोते हुए प्याला ऊंधा ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए, और अगर प्याला उल्टा हो जितनी बारिश होगी एक कतरा भी नहीं गिरेगा और नुकसान हो जाएगा। जागते रहेगा, ख्याल करना, शैतान नींद गालिब करेगा, ख्याल करना, और इस मजमे की बरकत, इस महफिल की बरकत से कहीं महरूम ना हो जाना, कहीं महरूम ना हो जाना। जो भी हदीस, जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें, वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें, और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया आपको। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं, अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं, और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्वीर ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर करके, कोई एक तस्वीर ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन यह उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें। फरिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी ग़िज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी ग़िज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिस पे आप दीवाने हो जाए।
یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے، ایک تسبیح۔ اور دوسری ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک ذکر مصطفیٰ ہے، ایک فکر مصطفیٰ ہے۔ ذکر مصطفیٰ سارا درود ہے، ذکر مصطفیٰ ساری نماز تسبیح ہے، ذکر مصطفیٰ حلال حرام جائز ناجائز، اور ذکر مصطفیٰ سارا کا سارا صدقہ خیرات اور سارے نفل اور سارے روزے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور ایک فکر مصطفیٰ ہے، اور فکر مصطفیٰ یہ ہے کہ یا اللہ اس غیر مسلم کا کیا بنے گا۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، حضرت تھوڑا سا ایسا آسان سا کوئی عمل بتا دیں، میں ولایت کی سیڑھیاں پل بھر میں طے کر جاؤں، شارٹ کٹ ولایت کا راستہ بتا دیں، بالکل آسان ولایت کا راستہ بتا دیں۔ تو شیخ نے فرمایا، جب بھی کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، جب بھی کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ تجھے ولایت کا تاج پہنا دے گا۔ یہ فکر مصطفیٰ ہے، ایک ذکر مصطفیٰ ہے، ایک فکر مصطفیٰ ہے، ایک ذکر رسول ہے، ایک فکر رسول ہے۔ اس فکر کو لینا ہے کہ یہ بندہ اس زندگی پہ ہے، اگر اسی زندگی پہ اس کو موت آ گئی، اس کا کیا بنے گا۔ یہ بندہ اس نظام پہ اگر چلا اور اس نظام پہ اس کو موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ یہ ہمارے جذبوں میں بات آ جائے، اور یہی بات جذبوں میں آئی تھی تو اللہ کے ولیوں نے اپنا گھر چھوڑا۔ ہاں 32,000 صحابہ اردن میں ہیں، 30,000 صحابہ مصر میں ہیں، پوری دنیا میں صحابہ اہل بیت پھیل گئے، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ یہ صحابہ اہل بیت اولیاء یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ لاہور میں حضرت داتا صاحب لاہور کے تو نہیں ہیں، یہ تو حجویر کے ہیں، کہاں افغانستان اور کہاں غزنی صوبہ اور کہاں سے تشریف لائے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دیکھ لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اصل ان کا نام ہے حسن سنجر، کہاں ایران عراق کی پٹیوں سے تشریف لے آئے، حسن سنجری۔ اور چشت ایک گاؤں ہے، اس جگہ سے چشتی کہلائے۔ ان کے اندر ایک فکر تھی، لاہور کی گلی گلی میں اولیاء کے مزارات ہیں، اور ہر ولی اللہ کا ہر دوست وہ ہے جو لاہور کا نہیں ہے۔ ماورا نہر، کوئی سمرقند سے آیا، کوئی بخارا سے آیا، کوئی شہر کتاب سے آیا، میں ان سب جگہوں پہ گیا ہوں، کوئی شہر سب سے آیا، سبزواری، کوئی ترمز سے آیا، ترمزی، سمرقندی، بخارا، تاشکند، کہاں سے درویش چلے ہیں، اور ایک فکر کو لے کر، ایک غم کو لے کر، جس فکر کو لے کر آپ پوری دنیا سے یہاں اس تسبیح خانے میں آج جمع ہیں، اور جس فکر کو لے کر ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ
नेट के साथ पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ शामिल है, ये आप उस फिक्र का हिस्सा हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आप नसीबों वाले हैं, आप मुकद्दरों वाले हैं कि आप ये फिक्र लेकर यहां आए हैं और एक फिक्र का हिस्सा है जिक्र मुस्तफ़ा और फिक्र मुस्तफ़ा। एक यहूदी बच्चा मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाता था, कुछ अरसा हुआ नहीं आया। आका ने पूछा, फरमाया हुजूर बीमार है, फरमाया चलें उसकी इयादत के लिए। उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए, उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो आखिरी सांसों में था। मेरे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले। कभी बाप के मुंह पे देखता है, कभी हुजूर के चेहरे अनवर को देखता है, क्या करूं। बाप ने कहा जो मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कर लो। उसने कलमा पढ़ा और रूह चली गई। फरमाया सहाबा करम फरमाते हैं, अहलुल बैत फरमाते हैं जो साथ थे, फरमाते हैं कि मेरे हुजूर के चेहरे पे खुशी वो देखी जो आज तक नहीं देखी। मेरा एक उम्मती जहन्नम की आग कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम की आग से बच के जन्नत में चला गया और वो जहन्नम से निकल के जन्नत की बहारों और बागों में चला गया। ये फिक्र हमारे अंदर, जब फिक्र मुस्तफ़ा आएगी गैर मुस्लिम से नफरत खत्म हो जाएगी और बुरे आदमी से नफरत खत्म हो जाएगी। उसकी बुराई से नफरत होगी, बुरे से नफरत नहीं होगी। उसकी बुराई से नफरत होगी, बुरे से नफरत नहीं होगी। ये फिक्र मुस्तफ़ा हमें यादें दिलाता है। इसको सोचें, हमारे अंदर अपनी जात का फिक्र है, मैं बख्शा जाऊं, मैं बख्शा जाऊं। नहीं, आप जनाजे की दुआ को देखें, आपको जनाजे की दुआ में फिक्र मुस्तफ़ा मिलती है। सुने, मैं पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा जनाजे की दुआ। और उससे पहले पढ़ते हैं हम सारे दिल की गहराइयों से, बलगल, जज्बे से पढ़ें, जज्बे से। कशफ हसन सल्लु सल्लु। फिर जज्बे से पढ़ें, बल सल्लो सल्लो अलैहि। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, क्या बोलें, क्या बताना चाह रहे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यना। सबसे पहले निज़ाम देखें, पढ़ तो जनाजा रहे हैं, चाहिए तो यह था कि अल्लाह इस मैयत के छोटे गुनाह माफ़ कर दे, बड़े माफ़ कर दे, सगीरा कबीरा, दाएं वाले बाएं वाले, ऊपर वाले नीचे वाले, आँखों वाले जज्बों वाले, और अल्लाह इसकी दूर तक की जन्नत और कब्र। दुआ तो ये है, लेकिन हमें फिक्र मुस्तफ़ा जनाजे में सिखाया गया। ख्याल करना, आज याद दहानी का दिन है, ख्याल करना। फिक्र मुस्तफ़ा हमें जनाजों में सिखाया गया। जनाजे की दुआ याद कर लो, ज़रूर याद करें, जनाजा याद करें, कहीं जनाजे वाले के साथ धोखा ना हो जाए। मुझे याद है हमारे घर के साथ एक बहुत अमीर घराना रहता था। इतना अमीर था, करेनों के साथ उनके घर की गारों में, तहखानों में सोने के वो भारी जरगर वाली तजौरियाँ वो करेनों से निकली थी, चैन कुपियों से निकली थी। और एक
ایک کا دروازہ کھلا تھا ایک الماری کا, تو اس میں سے ایک کنگن ایسے گھومتا گھومتا وہاں گرا, تو انہوں نے سونے کے اس کنگن کی پرواہ ہی نہیں کی. وہ گھر کی ملکہ تھی, فوت ہو گئی. بڑے بیٹے کا انتظار تھا اگر وہ آئے تو جنازہ پڑھائیں. میرے ہمسائے تھے, میں سکول گیا ہوا تھا پڑھنے, میں سکول سے نکلا بھاگا اور میں بھی پیچھے تھا, اور تیز چلتے ہوئے بڑے بیٹے کی ہوا خارج ہوتی ہوئی میں نے خود سنی زور زور سے, اور اسی حالت میں آ کے جنازے میں ماں کے جنازے میں شامل ہوا, اور اس وضو بھی نہیں تھا اور جنازہ بھی نہیں آتا تھا, اور ماں کو آخری وقت الوداع کہنے کا ہے, الوداع کہنے کا ہے. اماں تو نے ساری زندگی میرے پر کیا احسانات کیے, میرے غموں کو اپنا غم, میرے دکھوں کو اپنا دکھ, میری تکلیف کو اپنی تکلیف. آج تجھے اللہ کے حضور پیش کر کے بخشوانے, اللہ کے حضور پیش کر کے درخواست کرنے کا وقت ہے. اماں میں نے کانوں سے سنا, اس کی ہوا خارج ہو رہی تھی, اور وہ آ گیا جی, انہوں نے کہا جی آگے, ان کا نام لیا, بڑا بیٹا تھا, جگہ بنائی, اگلی صف میں کھڑا ہوا, اس نے کہا جی جنازے کی اجازت ہے, آپ جنازہ پڑھائیں. اس کو جنازہ نہیں آتا تھا, وہ پتہ نہیں پاک تھا یا نہیں تھا, وہ بے وضو تھا, اور اسی حالت میں ماں کو الوداع کہہ دیا. یہ غم نہ بھولے گا مجھے, وہ نقشہ نہ بھولے گا, نہ بھولے گا کبھی. اللہم اغفر لحینا, اللہ جتنے زندہ ہیں سب کو معاف کر دے, ومیتنا جتنے مردہ اس مردے سمیت, وشاہدنا جتنے موجود, وغائبنا جتنے غائب, وصغیرنا جتنے چھوٹے, وکبیرنا جتنے بڑے, وذکرنا جتنے مذکر مرد, وانسانا جتنی مؤنث اور مؤنث عورتیں. یہ کیا ہے؟ جنازے میں تو کہنا تھا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو جنت دے دے, یہ دعا ہوتی, لیکن نہیں, جو ہے وہ ٹھیک ہے. جنازے میں فکر مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا کہ کملی والے کا فکر کیا ہے, سب کا خیر, سب کی خیر, سب کا بھلا. یہ میرے مدینے والے کا فکر ہے, یہ کملی والے کا فکر ہے, سب کی خیر, سب کا بھلا. یہ مدینے والے کی ادائیں ہیں, سب کی خیر, سب کا بھلا. یہ مدینے والے کا ذکر ہے, اور مدینے والے کا فکر ہے, اور مدینے والے کا غم ہے, اور مدینے والے کا درد ہے, اور میرے مدینے والے کے سچے جذبے ہیں. ان جذبوں کو لینا ہے. اگر نہ لیا تو اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن پوچھیں گے تو انہیں امت کا فکر کیوں نہ کیا تھا؟ کیا کسی نبی کا انتظار تھا؟ ختم نبوت کے صدقے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, تیرے ذمے تھا تو ان کا فکر کرتا. ہدایت دینا میرے ذمے ہے, میں جس کا دل چاہوں بدلوں نہ یا بدلوں, اس کا فکر کرنا تیرے ذمے ہے. تیرے ذمے ہے تو فکر کر, تیرے ذمے ہے تو ذکر مصطفیٰ اور درود ذکر مصطفیٰ ہے, عبادات ذکر مصطفیٰ ہیں, سارے حقوق زندگی, ساری سنتیں, اتباعیں یہ ذکر مصطفیٰ ہیں. اور فکر مصطفیٰ یہ کبھی ہماری زندگی سے نہ جائے. ہر لمحے, ہر لحظہ. میں کبھی کبھی جہاز کو دیکھتا ہوں اڑ رہا, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ہر 1.5 منٹ کے بعد جدہ کے ایئرپورٹ سے میں گھڑی دیکھتا تھا, فلائٹ ہر 1.5 منٹ کے بعد فلائٹ اٹھ رہی تھی. میرے جی میں پتہ نہیں کیا آیا, میں نے سب کے لیے مانگنا شروع کر دیا, اللہ سب کو جنت دے دے, اللہ سب کو معاف کر دے, اللہ سب کی قبر وسیع کر دے, سب کو راحت اور رحمت عطا فرما دے. ہاں, جو دوسروں کا فکر کرتا ہے. پنجاب کی ایک جگہ کی بات ہے, ایک پٹھان کہیں سے آیا, غریب آدمی کہیں سے آیا, اور مسجد کی آ کے چٹائیاں, مسجد کی دریاں اور مسجد کی صفائی کرنی شروع کر دی. لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بھنگی خان. بھنگی کہتے ہیں جمعدار, گندگی اٹھانے والے کو, اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا. وہ خدمت کرتا رہتا تھا, مسجد کی نمازیوں کے لیے پانی بھرتا تھا, لائٹ جلاتا تھا, پنکھے چلاتا تھا, چٹائیاں بچھاتا تھا.
ہمارے بکھر کے ایک مخلص تھے، انہوں نے مجھے یہ چشم دید سنایا اپنا واقعہ. تو کہا کہ عرصہ دراز تک مسجد میں رہا، فوت ہو گیا، چندے کے پیسوں سے اس کو کفن دیا، کہاں سے آیا تھا، اور اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی. کچھ ہی سالوں کے بعد دریا نے اپنا رخ پلٹا اور جگہوں کی جگہ جہاں دریا لیتا آیا. دریا کا مزاج ہے نیچے سے کاٹتا ہے اور پھر لیتی چلے جاتا ہے جگہوں کو، حتیٰ کہ قبرستان کی طرف دریا کا رخ آ گیا. بہت پتھر پھینکے، جالوں میں ڈال 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 کے ٹرکوں کے ٹرک پھینکے، اور پانی کی طاقت، الامر للہ الحکم للہ، اللہ کا امر ہے. تو کہا میرے پاس نا ذمہ دار تھے، ایک بڑا ذمہ دار تھا اس علاقے کا جس کا نام تھا، اس کے بیٹے آئے، چچا پانی ابے کی قبر کے قریب پہنچ گیا، لوگ اپنی قبروں کو خالی کر رہے ہیں، میتوں کو نکال رہے ہیں، تو رات کو چلنا ہے. میں نے کہا بھنگی خان کی قبر بھی قریب ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، اس کا کوئی وارث نہیں، چلو اس پٹھان کو بھی نکال دیں گے، خان کو. تو کہا کہ ہم نے نا پہلے اس چودھری کی بڑے ذمہ دار کی قبر کو کھولا. جب قبر کو کھولا تو اس کی میت مسخ ہو چکی تھی. بیٹے کہنے لگے چچا بند کر دیں. ہم نے بند کر دی. اس کے بعد بھنگی خان کی قبر کو کھولا، بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. وہ پٹھان، اس کا کفن ایسے پڑا ہوا تھا. 3.25 سال کے بعد اس کے جسم کو نکالا. غریب مسافر پردیسی، پر وہ دوسروں کی فکر کرتا تھا. وہ اپنی نماز پڑھ لیتا، وہ دوسروں کی نماز کا فکر کرتا تھا. اس کے اندر عملی طور پہ فکر مصطفیٰ کا جذبہ تھا. اس کی میت بالکل ویسی کی ویسی پڑی تھی. اس کا جسم نکالا، دور کہیں اور قبرستان میں اس کو منتقل کیا. ایک وہ جس کو لوگ روز 70 سلام کرتے تھے، اس کے اندر فکر مصطفیٰ، اس کے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں تھا. اس کی میتیں دیکھنے کے قابل نہیں تھیں، اور صبح آئے تو قبر نہیں تھی. دریا نیچے سے کاٹ کے بہا کے کہاں لے گیا. اور دنیا میں ہمیں کوئی بھنگی خان کہہ دے، تسبیح خانے کی نسبت سے ہمارے اوپر کوئی اعتراض کر دے، باتیں کر دے، ہمیں دنیا کے کئی شک وسوسوں اور مغالطوں میں مبتلا کر دے، کوئی بات نہیں. فیصلے تو موت پہ ہوں گے، فیصلے تو موت پہ ہوں گے. دنیا میں فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو موت بتائے گی یہ خان تھا، یہ بڑا تھا، یا بھنگی خان دنیا میں اس کو چندے کا مانگے کا کفن دے دیا. اور میرا گمان ہوگا اس ذمہ دار کا جنازہ کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، اور بھنگی خان کے جنازے میں کتنے بندے ہوں گے؟ گمان ہے چند ہی بندے ہوں گے، اور کون ہوگا. پر قدرت اور کائنات کے نظام نے بتایا جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، جو دوسروں کے غم کو لے کے چلتا ہے، جس کے اندر جذبوں میں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ فکر مصطفیٰ ہوتی ہے، اللہ ان کی قبروں کو ایسے روشن کرتا ہے، ان کو ایسے آباد کرتا ہے، ان کو ایسے شاد کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو ایسے محفوظ رکھتا ہے. یہ جذبہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے من میں، ہماری جیوں میں اتر جائے.